السلام علیکم۔ میں ہوں عامر حسن برہانوی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال کی شاعری کے ادوار۔ سامعین محترم، مختلف ناقدین اور مبصرین نے علامہ اقبال کی شاعری کی جو ادوار بندی کی ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جنہوں نے بانگ درہ کا دیباچہ لکھا ہے، انہوں نے علامہ اقبال کی شاعری کے 3 ادوار بیان کیے ہیں، لیکن یہ 3 ادوار علامہ اقبال کی تمام تر شاعری کا احاطہ نہیں کرتے۔ مولانا عبدالسلام ندوی نے اپنی کتاب اقبال کامل میں علامہ اقبال کی شاعری کے 4 ادوار متعین کیے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے 5 ادوار متعین کیے ہیں۔ ہم آج کے ویڈیو میں علامہ اقبال کی شاعری کے ان 4 ادوار کا تحقیقی جائزہ لیں گے جو مولانا عبدالسلام ندوی نے اپنی کتاب اقبال کامل میں پیش کیے ہیں، اور ڈاکٹر سید عبداللہ نے جو 5 ادوار لکھے ہیں، تو در حقیقت جو آخری دور مولانا عبدالسلام ندوی نے لکھا ہے، چوتھا دور، تو اس چوتھے دور کے 2 حصے کر کے ڈاکٹر سید عبداللہ نے 5 دور بنائے ہیں۔ تو اس لیے ہم مولانا عبدالسلام ندوی نے جو 4 ادوار تخلیق کیے ہیں، جو 4 ادوار بنائے ہیں، جو اقبال کی شاعری کے ادوار بندی کرتے ہوئے انہوں نے 4 ادوار لکھے ہیں، ہم ان 4 ادوار کا جائزہ لیں گے۔ پہلا دور جو علامہ اقبال کی شاعری کا دور ہے، وہ ابتدا سے لے کر 1905 تک کا دور ہے۔ 1905 تک کا دور اس لیے ہے کیونکہ 1905 میں علامہ اقبال نے یورپ کا سفر کیا۔ تو جب آپ نے یورپ کا سفر کیا تو وہاں سے دوسرے دور کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ تو دوسرا دور 1905 سے لے کر 1908 تک کا دور ہے۔ 1905 سے 1908 تک کا یہ دور علامہ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور ہے، جو قیام یورپ کا دور ہے۔ اس کے بعد 1908 سے لے کر 1924 تک کا جو دور ہے، یہ علامہ اقبال کی شاعری کا تیسرا دور ہے۔ اس کے بعد 1924 سے لے کر 1938 تک جو دور ہے، وہ علامہ اقبال کی شاعری کا آخری دور ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں علامہ اقبال کے پہلے دور کی جانب، علامہ اقبال کی شاعری کے پہلے دور کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں علامہ اقبال کی شاعری کے پہلے دور کا تذکرہ کروں یا پہلے دور کی خصوصیات کو ڈسکس کروں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز کب کیا۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اپنی کتاب تصانیف اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ کے صفحہ نمبر 41 میں لکھتے ہیں، علامہ اقبال نے ایک بار احمد شجاع پاشا سے کہا تھا، تم اور میری شاعری ہم عمر ہو۔ احمد شجاع نے اپنا سال ولادت 1312 ہجری بتایا ہے، جو عیسوی سن 1894 عیسوی کے مطابق ہے۔ اس اعتبار سے 1894 کو اقبال کی شاعری کا سال آغاز قرار دینا چاہیے، لیکن سر عبد القادر کا یہ بیان زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سکول میں پڑھتے تھے کہ کلام موزوں زبان سے نکلنے لگا۔ 1894 عیسوی میں تو میٹرک کا امتحان دے کر وہ سکول سے رخصت ہو چکے تھے۔ گویا 1891 عیسوی یا 1892 عیسوی کو ان کی شعر گوئی کا سال آغاز قرار دینا صحیح تر ہوگا۔ جب علامہ اقبال نے شاعری کی ابتدا کی تو اس وقت اردو شاعری میں 2 دبستان عروج پر تھے، دبستان دہلوی اور دبستان لکھنوی۔ تو علامہ اقبال کون سے دبستان سے وابستہ ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے نہ تو لکھنؤ کے دبستان سے وابستگی اختیار کی اور نہ ہی دبستان دہلوی سے وابستگی اختیار کی، بلکہ علامہ اقبال اپنے فن میں اور اپنی ذات میں بذات خود ایک دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے اقبال کا اپنا شعر ہے
کہ اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے۔ اور اس حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اپنی کتاب تصانیف اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ میں لکھتے ہیں، اس دور میں لاہور کی شعری محفلوں میں ناظم حسین لکھنوی اور مرزا ارشد گورگانی کے شاگردوں اور مداحوں کے درمیان معاصرانہ چشمک جاری تھی۔ انجمن اتحاد کے مشاعروں میں بھی اس کے مظاہرے دیکھنے میں آتے تھے۔ اگرچہ مرزا داغ سے سلسلہ تلمذ کے حوالے سے اقبال لکھنؤ کی نسبت دہلی سے زیادہ قریب تھے، تاہم انہوں نے یہ کہہ کر کہ اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے، خود کو دونوں گروہوں کی نوک جھونک سے علیحدہ رکھا۔ اور یہ ایک نیک فعل تھی۔ اگر وہ اس چشمک میں شامل ہو جاتے تو لکھنویت اور دہلویت کی لسانی محاذ آرائی میں خدشہ تھا کہ مستقبل میں ان کے شعری امکانات کو ضعف پہنچتا۔ سامعین محترم، آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ علامہ اقبال نے فن شاعری میں کس کی شاگردی اختیار کی۔ تو علامہ اقبال نے فن شاعری میں مرزا داغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی لکھتے ہیں، داغ سے اقبال کے سلسلہ تلمذ کا آغاز 1893 عیسوی میں ہوا، مگر یہ سلسلہ 1-2 برس سے زیادہ جاری نہیں رہا۔ اقبال علم عروض اور متعلقہ علوم پر عبور حاصل کر چکے تھے، چنانچہ داغ نے بہت جلد کہہ دیا کہ کلام میں اصلاح کی گنجائش بہت کم ہے۔ اس طرح ان سے تلمذ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس وقت وہ انٹرمیڈیٹ میں زیر تعلیم تھے۔ اقبال نے اپنے پہلے دور کی شاعری میں نظمیں زیادہ لکھی ہیں اور غزلیں کم لکھی ہیں۔ ان کی مشہور نظموں میں نالہ یتیم، ہلال عید سے خطاب، ابر گوہر بار، ہمالہ، نیا شوالا، ہندوستانی بچوں کا گیت، بچہ اور شمع، گل رنگین، ستارہ صبح اور موج دریا شامل ہیں۔ اسی دور میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھیں، مثلاً بچے کی دعا، پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی، ماں کا خواب، ہمدردی، ایک گائے اور بکری وغیرہ۔ ان میں سے اکثر نظمیں انگریزی سے ماخوذ ہیں۔ اقبال کی غزل گوئی کے حوالے سے یا ان کی غزلوں کی خصوصیات کے حوالے سے خلیفہ عبدالحکیم اپنی کتاب فکر اقبال میں لکھتے ہیں، ان چند غزلیات میں بھی جو بانگ درہ میں درج ہیں، ارتقاء فن کی رفتار خاصی تیز معلوم ہوتی ہے۔ بعض غزلوں میں فکر کی گہرائی اور فن کی پختگی نمایاں ہے۔ ان میں کچھ عشق مجازی کی آمیزش ہے، کچھ روایتی متصوفانہ مضامین ہیں، لیکن ان کے ساتھ ملے جلے حکیمانہ اشعار بھی ہیں۔ انداز بیان میں انوکھا پن ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاعر روایتی تغزل سے رفتہ رفتہ الگ ہو رہا ہے۔ اگر ہم پہلے دور کی شاعری کی فکر کا جائزہ لیں تو ہمیں علامہ اقبال کی شاعری میں وطن پرستی کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ جیسے کہ اقبال کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں پہلے دور کی شاعری میں تصوف اور فلسفہ وحدت الوجود بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں فلسفہ خودی کا سراغ بھی نظر آتا ہے۔ خلیفہ عبدالحکیم اقبال کی پہلے دور کی شاعری کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 1905 تک اقبال ایک علی الاطلاق شاعر ہے۔ زندگی اور فطرت کے جس منظر اور جن حوادث سے متاثر ہوتا ہے، ان کو اپنے حسن بیان کا جامہ پہنا دیتا ہے۔ تقلیدی اور روایتی شاعری سے اس نے بہت جلد چھٹکارا حاصل کر لیا۔ جہاں تک فن کا تعلق ہے، اس نے کمال پیدا کر لیا۔ کہیں داغ سے فیض یاب ہے اور کہیں غالب کے تخیل کا قدردان۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں۔
یہیں پہ علامہ اقبال کی شاعری کے پہلے دور کا اختتام ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے دوسرے دور کے تجزیے کے لیے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تو دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل عامر حسن برہانوی۔